تو پھر یہ تصور کہ سائنس اور ایجوکیشن بالکل آبجیکٹیو ہے، اور یہ جو باڈی آف نالج، یہ جو سائنٹیفک ٹریڈیشن سے ہمارے پاس پہنچی ہے، اس کو ہم بہت ایک ہائی پیڈسٹل پر رکھتے ہیں، اور باقی سبھی کچھ کو ہم اسی کی بنیاد پر میجر کرتے ہیں، باقی سب چیزوں کی ورتھ کو۔ اس کی بنیاد شاید یورپین ہسٹری میں ہے، اور ادھر کس طریقے سے ایوالو ہوا، تو اور شاید ہمارا ابھی بھی سوچنے کا انداز یورو سینٹرک ہے۔ کیا آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ یورو سینٹریسزم کیا ہے؟ اور یہ جو اصطلاح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ 200 سال سے نہ صرف یورپ میں بلکہ جہاں جہاں یورپی سامراج گیا، وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہو، وسط ایشیا ہو، وہ جنوبی ایشیا ہو، ان سب مقامات پہ جہاں اس سامراج نے جا کر کے اپنی منڈیاں چمکائیں اور وہاں سے ذرائع حاصل کر کے اپنی فیکٹریوں کا پیٹ بھر کر کے دنیا کو معاشی غلام بنایا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کیا کہ جہاں جہاں اس کا قدم گیا، اس نے اپنے جامعات کے تیار کردہ کتب، اس کے تیار کردہ پروفیسرز، ان کو استعمال کرتے ہوئے ان تمام مقامات پر جو تدریس کی جا رہی ہے اس کا مواد اور طریقہ ان پر نافذ کر دیا۔ اگر ایک شخص قاہرہ میں پڑھ رہا ہے لیکن جس جامعہ میں پڑھ رہا ہے اس کا نام ہے امریکن یونیورسٹی ان کیرو، جو میں نے وزٹ کی ہے پرسنلی، اگر وہاں پڑھ رہا ہے وہ، تو جو اس کو پڑھایا جا رہا ہے قاہرہ میں ہوتے ہوئے وہ پورا امریکی نصاب تعلیم ہے۔ اگر ایسے ہی بیروت کے اندر یونیورسٹی ہے تو وہ جو کچھ پڑھا رہی ہے وہ فرینچ کتب، مفکرین، ویلیوز۔ ایسی اگر کوئی یونیورسٹی انڈونیشیا میں ہے تو وہ ڈچ سے متاثر ساری چیزیں وہاں پر پڑھا رہی ہے، وہی اس کی تاریخ، وہ اس کے ہیروز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گو آپ پیدا ہوئے انڈونیشیا میں، لیکن چونکہ آپ کو ایک ڈچ استاد نے ڈچ زبان کے اندر بتایا، تو جو تصور آپ کے ذہن میں اشیاء کا آئے گا اس زبان میں آئے گا نا۔ تو یہ جو پہلو یورو سینٹرسزم کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ سوچتے ہیں اس زاویے سے، جب آپ پہنتے ہیں ایک 3 پیس سوٹ جو برانڈڈ ہے، یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کا بنانے والا CK ہے، تو اب آپ کا تصور جو لباس کا ہے وہ یہ ہوگا کہ جو CK کا لباس ہے وہ فی الواقع قابل عزت چیز ہے، جو میں سلواتا ہوں کپڑا وہ بہت کم تر ہے۔ یہ حال فکر کا ہوگا کہ جو فکر وہاں سے آ رہی ہے وہ بڑی اچھی ہے، جو گورا معیار پیش کرتا ہے وہی ہے۔ مجھے بتائیے کون سی جامع ایسی ہے جو آج یہ کہہ سکتی ہے کہ برطانیہ کا ادارہ QS رینکنگ اور ٹائمز رینکنگ، ان دو کی اس کے نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان کے جو 65 پیرامیٹرز ہیں وہ پاکستان کو دیکھ کے بنائے گئے ہیں یا کیمبرج آکسفورڈ دیکھ کے بنائے گئے ہیں؟ یہ جو آپ کو جانچ رہے ہیں اور آپ جو اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ یورو سینٹرسزم۔ یعنی یہ کہنے کے باوجود کہ تعلیمی ادارے آزاد ہیں، یہ کہنے کے باوجود کہ ملک کا اپنا ایک نام ہے، ایک دستور ہے، اس سب کے باوجود اگر اس کی معیشت، اس کی سیاست، اس کی ابلاغ عامہ، اس کی ہر چیز وہ ہے جس کا معیار یہ ہے کہ یہ گورا جو کر رہا ہے ہم ویسا کر رہے ہیں نہیں کر رہے، تو اس کا نام ہے یورو سینٹرسزم، کہ یورپ مرکز ہے آپ کی ہر چیز کا۔ اس کی جگہ اگر خانہ کعبہ مرکز ہو، مدینہ منورہ مرکز ہو، تو پھر آپ کی فکر، آپ کی معیشت، آپ کی معاشرت، وہ سب ان اصولوں کو لے کر کے آئے گی جو اللہ کے کلام نے فراہم کی ہیں۔ یہ چیز وہ ہے جو ہمارے ہاں اس وقت نہیں پائی جاتی، اور یورو سینٹرسزم جو ہے وہ پورے مسلم دنیا کو اپنی گرپ میں لے کر کے مکمل طور پہ اپنا تابع دار بنا چکا ہے۔ یعنی ایک شخص جو لمبا لبادہ پہنتا ہے یا جو ایک تنگ لباس پہنتا ہے، دونوں کے دونوں غلام ہیں اسی یورپ کے۔ جب وہ وقت دیکھتا ہے
تو کہتا ہے کہ قاہرہ میں اس وقت اتنے GMT کے حساب سے وقت ہوا ہے، یعنی وہ مثبت ہے یا منفی ہے، اتنے گھنٹے، گویا اس کا وقت بھی جو ہے وہ پابند ہے گرینچ لائن کا۔ اور ایسے ہی اگر وہ کچھ خریدتا ہے اپنے غسل خانے کے لیے، ایک وہ لیتا ہے ٹوٹی نل کی، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس پہ لکھا کیا ہے، برطانوی معیار، امریکی معیار، پاکستانی معیار۔ تو عقل کہتی ہے کہ جو برطانوی معیار ہے یہ زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ اس کا ذہن ابھی تو غلام ہے ہر چیز کا۔ یہ جو آپ لگائیں آپ نے مائکرو فون یا اسپیکر جو لے کے آتے ہیں آپ دنیا میں، اس کا معیار کیا ہے؟ یہ اکائی کا ہے، سونی کا ہے، کس کا ہے؟ جب وہ آپ نام سنتے ہیں کہتے ہیں اچھا وہ کہاں سے آیا؟ وہ اس کا بھی جو ماخذ ہے وہ ٹیکنالوجی ہے جو یورپ سے تشریف لائی، اس کو انہوں نے پالش کیا، اپنا نام دے دیا۔ یہ ہے چیز جو سمجھنے کی ہے، معاشرتی علوم ہو، ادب ہو، ابلاغ عامہ ہو، روزمرہ کی گفتگو ہو، ہر چیز کے اندر۔ مجھے بتائیے کہ اس وقت کون سا جمعہ خطبہ ایسا آپ سنیں گے جس میں کوئی شخص اس بنا پر کہ لوگ سمجھیں وہ دانشور ہے، انگریزی کے الفاظ استعمال نہیں کرتا، چار الفاظ استعمال کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں؟ تو کیا پڑھے لکھے علامت محض انگریزی الفاظ کا استعمال کرنا ہے یا ابلاغ ہے؟ اگر ایک شخص اپنی بات کو چند جملوں میں ادا نہیں کر سکتا تو وہ چاہے اس میں انگریزی الفاظ شامل کر دے، وہ بات بے اثر ہے۔ اصل چیز تو اس کا اثر کرنا ہے نا، پیغام کا پہنچانا ہے۔ اگر وہ پہنچ رہا ہے ایک زبان میں اور وہ کوئی لفظ نہیں استعمال کر رہا انگریزی کا، نہ فرینچ کا، نہ جرمن کا، تو یہ کارآمد گفتگو ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے عملاً اگر آپ گفتگو کرتے ہیں اور لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا آپ نے خالص اردو میں بات شروع کر دی، ہم تو سمجھ نہیں پا رہے، ذرا سمجھائیں سیکھ سے الفاظ استعمال کر کے، تو مقرری بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ چاہے خطبہ ہو یا کلاس روم ہو، وہ پھر ساتھ میں الفاظ استعمال کرے بتانے کے لیے، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ ان کی اپنی زبان کا جو بیان ہے وہ ناقص ہے، وہ زیادہ واضح بیان ہے۔ جی جی، تو یعنی ہم سیاسی طور پر آزاد بھی ہوں اور کل ہو سکتا ہے معاشی طور پہ بھی آزاد ہو جائیں، لیکن ہمارے ذہنوں پہ غلبہ جب تک، یعنی ہمارے کوگنیٹو فریمز جو ہیں جن سے ہم دیکھ رہے ہیں، حقیقت وہی ہے لیکن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ذہن ہمارا اپنا نہیں ہے بلکہ ادھار لیا ہوا ہے۔ تو جب تک ہم اپنے ذہنوں کو آزاد نہیں کرتے تو ہماری سوچ یورو سینٹرک ہی رہے گی اور ساری وہ پروڈکٹ بھی اسی کے نتیجے میں آئے گی۔